إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا رب نے رہنے کی جگہ بنائی ہے اور انسان کی فطرت میں، نیچر میں، طبیعت اور مزاج میں اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ یہ مل جل کے رہتا ہے، اپنی ضروریات کو، وسائل اور مسائل کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. گھبرا جاتا ہے، کبھی اکیلا ہونا چاہتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تو پھر تنہائی تنگ کرتی ہے، اس کے بعد پھر اسے لوگ یاد آتے ہیں. تو اسے کیسے چلایا جائے کہ انسان پرسکون بھی رہے، پرامن بھی رہے اور دنیاوی فائدے سمیٹے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور لوگ اس کے لیے مفید ہوں. اس مقصد کے لیے اللہ نے آسمان سے جس سسٹم کو چنا تھا اسے خلافت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے، خلیفہ بنا کے اتارنا چاہ رہا ہوں، بھیجنا چاہ رہا ہوں. اللہ کا یہ اعلان میرے اور آپ کے لیے بڑا واضح ہے. کامیابی اسی کی ہے جو خلیفہ بن کے رہے گا. اور خلیفہ کون ہے کہ جو اپنی مرضیاں نہیں کرے، مالک سے، بڑے سے پوچھ کے چلے کہ آپ نے مجھے کہیں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، اچھا ہے، برا ہے، بہتر ہے، بہترین ہے. جب وہ مرضی کو شامل نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ عظیم تر ہے، دنیا کی نظروں میں بھلے حقیر کیوں نہیں ہو. میں یہاں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے پنجاب کے اوپر حکمرانی کری ہے ایک وزیر اعلیٰ نے، جس کے بارے میں پورے پاکستان میں مشہور تھا کہ یہ بیچارہ نیا ہے، اسے کچھ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. لیکن چوائس اور پسند جس کی تھی، ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں بطور وزیر اعظم، اسے پسند کرتے ہیں. سارے بھی مخالفت کرتے رہے مگر وہ کن کی مانتا رہا کہ جنہوں نے چنا تھا. بڑی کوششیں ہوئیں اتار دیا جائے، ہٹا دیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بڑا راضی ہے تو چھوٹا چونکہ مان رہا ہے، چل رہا ہے، تو بات بنی رہی. اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میری بندگی میں رہے. ایاک نعبد،
تو میری بندگی کے لیے بنا ہے، میرا بندہ بن کے رہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ حضرات پوری سیاست دنیا کی اسی ایک نقطے پہ کھڑی ہے اگر صحیح معنوں میں اٹھا لی جائے تو۔ صحیح حدیث میں یہ موجود ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بنیادی غلطیاں جو ہوئیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ رب کو، خالق اور مالک کو سیاست میں الگ کر دیا گیا، بندے کو تنہا اپنی سوچ پہ کھڑا کر دیا گیا، اور بندہ اپنی سوچ ادھوری لے کے بھاگا، کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے، مگر ڈوبتا چلا گیا۔ اور آج آپ کی اور میری حالت یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، وگرنہ کوئی جینے کا مزہ نہیں رہ گیا۔ انبیاء کیا کرتے تھے؟ وہ انہیں دین پہ چلاتے تھے، اور اقبال نے پوری دنیا چھاننے کے بعد یہ جملہ بولا تھا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین کو اور دینداروں کو، اہل اللہ کو، انبیاء کو، اتقیاء کو، اصحاب کو اور تربیت یافتگان کو الگ کر دیا جائے گا تو پھر آپ کو انسانی روپ میں بھیڑیے تو ملیں گے، انسان نہیں، چنگیز کی اولاد ملے گی، انسانوں کی اولاد نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے پہلا نقطہ خلافت یہ، اور دوسری چیز جو میرے مرشد نے رہنمائی کی ہے اور آپ کے سیاست کے اصولوں میں تھی کہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی سیاست ہونی ہے، کیونکہ دین من جانب اللہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین سے ہٹ کے کچھ بھی لاؤ گے خود بخود وہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں ٹھکرانا پڑے گا۔ جو محل تعمیر کرو گے خود توڑنے پڑیں گے، جو نقشے بناؤ گے ملیا میٹ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے خلافت کیا ہے؟ خلافت میں انشاءاللہ آج اس کے خد و خال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاست کے اصولوں میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس پہ انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ دین اور دنیا کا حسین امتزاج میرے محبوب کے اصول سیاست میں پہلا اصول تھا۔ دلیل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تین چیزیں مانگی جا رہی ہیں، میں سب سے پہلے یہاں رہنا ہے تو دنیا کا حسن مانگتا ہوں۔ کیا ہے دنیا کا حسن؟ میری جان سے لے کے مال تلک، عزت سے لے کے آبرو تلک، اصل سے لے کے نسل تلک، میرے عمل سے لے کے میری فصل تلک، میری محنت، میرا کام، تعلقات، ہر چیز میں اللہ مجھے حسن چاہیے۔ میں کوئی برا منظر دیکھنا بھی نہیں چاہتا، دکھانا بھی نہیں چاہتا۔ جب سب کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں دنیا حسین بنانی ہے، اور ساتھ یہ نہیں کہ دنیا کے حسن میں اپنی آخرت اور عاقبت اور ہمیشہ کی زندگی کا حسن بھول جاؤں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اللہ مجھے اپنی آخرت اور اگلے منازل اسی دنیا میں رہ کے یہی کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ حسین بن جائیں، کل کو میرا گریبان نہیں پکڑا جائے۔ میرا احتساب جو ہونا ہے دنیا میں میں خود کر لوں، کل قیامت کے دن کا احتساب میرے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ مجھے سزا نہیں لینی، نہ دنیا میں جلنا ہے، نہ جلانا ہے، نہ مجھے اگلی زندگی میں جلنا ہے، اور نہ کسی اور کو جلنے کا باعث بنانا ہے۔ حضرات کتنا خوبصورت ہے یہ بنیادی اصول کہ مجھے دنیا اور آخرت، دین اور دنیا دونوں کا حسین امتزاج لینا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو ان اصولوں پہ قائم ہیں۔ دوسرا اصول، مجھے قدم قدم پہ دین سے رہنمائی لینی ہے، دین سے۔ آپ دیکھیے یہ بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، میرے محبوب کی اپنی ذات کو لے لیں، گھر میں لڑائی ہو گئی ہے،
بیوی کو شوہر نے کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، پیغمبر کی سیاست ایک فرد سے لے کے گھر تلک، گھر سے لے کے گلی، گلی سے محلے، اور محلے سے لے کے شہر، شہر سے لے کے ملکوں تلک اور دنیا تلک ہوتی ہے، وہ کوئی ذات کے انحصار اور دائرے میں نہیں ہوتی۔ عورت گھر میں شوہر کے جملے سن کے پریشان ہو کے مسجد میں آ گئی، آ کے میرے محبوب سے کہتی ہے، یہ 28واں پارہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، مسئلہ بن گیا ہے۔ محبوب سے کہتی ہے کہ محبوب مجھے یہ حل بتائیں کہ میں کیا کروں، میں ٹھیک ہوں یا میرا شوہر ٹھیک ہے، غلط کون ہے یہ بتایا جائے، حل کیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے لیے ماں جیسی ہے، اب میں نے جوانی اس میں گزار دی، اولاد اس کو دے دی، بچے اس کو دے دیے، آج میرے لیے میں جب بوڑھی ہو گئی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ختم ہونے کے بعد اس سے اپنا تعلق اور یہ مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ کہا ہم آپ ہی کو تو بڑا مانتے ہیں، لیڈر آپ ہیں، امام آپ ہیں، رسول آپ ہیں، نبی آپ ہیں، ہادی آپ ہیں، رہبر آپ ہیں، کس سے پوچھیں، آپ بتائیں نا کچھ۔ کہا بی بی میں نہیں جانتا، وہی آئے گی تو بتا دوں گا، میں اللہ سے رہنمائی مانگوں گا، مسئلہ آ گیا ہے، آسمان سے رہنمائی آئے گی تو زمین کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ لڑنے لگ گئے، میرا کیس ایمرجنسی ہے، مجھے فوری ڈیل کیا جائے، اور آپ کہتے ہیں وہی آئے گی تو بتاؤں گا۔ آسمان سے رب نے جبریل کو بھیج دیا۔ سیاست مصطفیٰ، اصول سیاست، دین سے رہنمائی، رب سے تعلق، اللہ سے پوچھا جائے گا، بندہ جتنا مرضی عظیم کیوں نہیں اپنی مرضی شامل کرے گا تو پھنس جائے گا۔ جواب آیا، یہ جو شکوے کر رہی ہے نا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، آپ دونوں نے جو باتیں کی ہیں رب نے سن لی ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، تیرا رب بڑی باریک بینیوں سے سنتا بھی ہے اور سب دیکھتا بھی ہے، اور مسئلے کا حل آ گیا۔ بندہ رب کا خلیفہ ہے، زمین پہ رہ رہا ہے، گھر کیسے چلائے، سیادت و قیادت کیسے کرے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں کہ آپ اب میری بیوی نہیں رہی، ماں جیسی ہیں۔ ما ہن امہاتہم، سن لو یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، ماں صرف وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔ وانہم لیقولون منکرا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ ریجیکٹڈ بات ہے۔ بھلے گھر کا مالک اور شوہر، سردار، سرتاج، باپ کیوں نہیں کہہ رہا، دوسرے لفظوں میں پارٹی کا چیئرمین ہے، یہ پوری گھر کی جو پارٹی ہے یہ اس کا چیئرمین ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات جو ہے منکر ہے، من القول والزورا، اور جھوٹی بات ہے، یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی، یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اگر اس پہ اڑا جائے گا تو پکڑ ہوگی، اڑے گا تو پکڑا جائے گا، معافی مانگ لے گا، رجوع کر لے گا، انابت کر لے گا، غلطی کو تسلیم کر لے گا، اللہ معاف بھی کر دے گا اور اس کے بدلے بھی دے گا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اگر کوئی زہار کر بیٹھا ہے بیوی سے، غلطی کا ادراک ہو گیا ہے، اب وہ لوٹنا چاہتا ہے، جو کہا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، بیوی کے قریب جانے سے پہلے اگر غلام ہے، کوئی قیدی ہے تو آزاد کروا دے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہی تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے، قاعدہ بن گیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہارے امور سے، عمل سے تمہارا رب واقف ہے۔ کیوں کہا گیا؟ بغیر کسی گردن کے آزاد کیے، غلطی ہو گئی ہے، عوامی فائدہ، لوگوں کا فائدہ، ایک گردن آزاد ہوتی ہے، غلام آزاد ہوتا ہے، سزا کا بھی پتہ چلے، آئندہ اس پہ ایسی بات بھی نہ ہو
اور اگر تم اس کے بغیر پھر ملتے ہو تو دنیا جانے یا نہ جانے تمہارے رب کو پتہ ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اگر آپ نے یہ ہمت نہیں ہے قیدی آزاد کرانے کی تو 2 مہینے 60 دن کے لگاتار روزے رکھو. پتہ چلے نا کہ کیسے غلطی کرتے ہو. حضرات ہم نے اپنے آپ کو بڑا لاڈلا بڑا چھندا بنایا ہوا ہے. یہ چودھری ہے، یہ گھر کا وڈیرا ہے، یہ نواب ہے، یہ پارٹی کا چیئرمین ہے، یہ جناب ایم پی اے ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک اختصاص حاصل ہے. یہ کسی کورٹ کچہری میں نہیں جا سکتا. جناب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیشل پرسن ہے، اسے نہیں کچھ کہا جائے گا، لاڈلا ہے، اسے نہیں چھیڑا جائے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں. اب اگر ماں بولا ہے تیری غلطی ہے، صرف جملے کی غلطی ہے، سٹیپ کوئی اور غلط نہیں ابھی لیا، لفظ غلط بولا ہے. سیاست پہ الفاظ حکمرانی کرتے ہیں. یہ جو استثناء لے کے بیٹھے ہو نا، کوئی استثناء نہیں، آلٹرنیٹ ہے. 60 دن کے روزے رکھو، پھر جا کر کے اسے جسے ماں بولا ہے نا پھر بیوی بنانا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ. یہ ہم نے اس لیے حکم دیا ہے کہ نظام ہمارا، زمین ہماری، کائنات ہماری، آرڈر بھی ہمارا، لا بھی ہمارا، قانون بھی ہمارا. تم ہمارے بندے ہو، تم نے اپنی من مرضیاں کر کے فیصلے نہیں دینے، ہماری مرضی پہ ایمان لانا ہے، اور جسے ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے اس کو لینا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ میری حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کافر صرف ہوئی نہیں جو میرا کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے لا الہ الا اللہ کہہ کے محمد الرسول اللہ کہہ کے پھر نافرمانی کرتا ہے اور میرا خلیفہ ہو کے مرضی کے سسٹم رائج کرتا ہے تو یہ بھی کافر ہے. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم. مان کے، یہاں کافر اس کو کہا کیا ہے جو مان کے نہ مانے، مان کے نہ مانے. انہیں درد ملنا ہی ملنا ہے. کتنے درد ہیں میرے معاشرے میں، گنیے ذرا. ہر حاکم آ کے کہتا ہے کہ میں جناب آپ لوگوں کو یہ سہولت دے دوں گا، درد ختم کر دوں گا، غربتیں مٹ جائیں گی، بحران چلے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن سچ یہ ہے کہ نہیں ہوا. اب اللہ نے کہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. اور لوگوں سنو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے جینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کہتے ہیں کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. ہم ان کو بھی ویسے ہی ذلیل و رسوا و برباد اور ختم کر دیں گے. کینسر کی طرح ان کو اپنا معاشرہ اور وجود کھا جائے گا جیسے پہلوں کو ختم کر دیا گیا. حضرات مجھے امید ہے کہ یہ اصول سمجھ آ گیا ہوگا کہ پیغمبر ہو کے بھی گھر کی سیاست میں ایک گھرانے کو چلانے میں، جہاں 25 کروڑ عوام کو چلانا ہو تو مرضیاں چلیں گے. ایک گھر میں پیغمبر نے اپنی مرضی نہیں کی. نبی ہو کے خلیفہ ہیں تو خلیفہ بن کے دکھایا ہے، خلیفہ ہیں تو خلیفہ بن کے دکھایا ہے. آگے چلیے. تیسرا اصول، آخرت کو ترجیح دینی ہوگی. دنیا کمائیں، بھاگ دوڑ کریں، لیکن اتنی جتنا یہاں رہنا ہے. سیاست میں اور میرے پیغمبر کی سیاست میں آخرت کو ترجیح دی گئی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، شاہ وقت ہیں، دلوں پہ حکمرانیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں کے لیے ساز و سامان کے چکر میں نہ پڑ جانا. آخرت میں جو کچھ ہم نے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے کمال ہے. میرے محبوب کا دنیا میں پیالہ ٹوٹا ہوا ہے اور مٹی کا پیالہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو نہروں سے نکال کے آپ کو حوض کوثر دیا ہے نا، اس کے اوپر جو آب خورے پڑے ہیں، لولو کے، زمرد کے، مرجان کے، موتیوں کے اور آسمان کے ستاروں کی تعداد میں سے زیادہ خوشنما چمکتے دمکتے، یہ مٹی کے آب خورے کی خاطر وہ ضائع نہ کر لینا. یہاں جتنا بنا لو سب نے ٹوٹنا ہے، سب کو فنا ہے. کل من علیہا فان. بڑے بڑے میں نے قلعے دیکھے،
ابھی کل ایک قلعہ دیکھ کے آیا، نیا بن رہا ہے، جڑا والا سے تھوڑا آگے، دیکھ کے مجھے پرانے قلعے یاد آ گئے، کتنے کتنے حکمرانوں نے بنائے، آج ان کی کوئی اینٹ کو پکڑ کے اٹھا کے سیدھا کرنے والا نہیں ہے، ویرانیاں بنا جو کچھ بنانا ہے، لیکن وہ محل نہ بھول جانا جو رب نے تیرے لیے جنت میں رکھے، جنت میں رکھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست میں پہلے رب کا گھر تھا، اس لیے قباء بنائی، مسجد نبوی بنائی۔ الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ، ہم جن کو حکومت دیتے ہیں، ہمارے خلیفے اپنا گھر بنانے سے پہلے ہمارا گھر بناتے ہیں۔ اور میرے نبی کے حجرے آج بھی جا کے دیکھنا، مارز لگی ہوئی ہے سامنے بالکل باب السلام کے آگے، وہاں پہ ماڈل بنے ہوئے ہیں میرے محبوب کے حجرے کتنے تھے اور سائز کیا تھا، کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے، وہ کچے جھونپڑے، اور اندر بستر کیا ہے، ایک کھجور کے پتوں کی چٹائی۔ آخرت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ صحابی نے پوچھا محبوب آپ کے لیے نرم گدا نہ بنا دیں، جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں، صحابی کے آنسو جاری ہیں، اور میرے محبوب جو جواب دیتے ہیں بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے اسوہ ہے۔ کہا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ۔ حضرات وہ پلاٹ پڑا ہوا ہے شہزاد ٹاؤن کے اندر اسلام آباد میں، مشرف کا، بڑی بڑی قومیں آئیں، لوگ آئے، طاقت اور قوت کا استعمال کیا، ڈنڈا سوٹا دکھایا اور اسے عزت سمجھا، منمانیاں کی۔ آج وہاں بندھے ہوئے جانور نہیں جانتے کہ مالک کا ہے۔ حضرات میرے محبوب نے جواب دیا، مجھے مشورہ دینے والوں نرم گدے کا، میں جب معراج پہ گیا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ وہ فرشتہ جس کی ایک پھونک سے پوری دنیا کی ہر بنی ہوئی خوبصورت تہس نہس ہو جانی ہے، وہ تو منہ میں کرن لے کے کھڑا ہے، کب رب حکم دے اور وہ تہس نہس کر دے، ایک پھونک مارے، ایک سور، دنیا برباد ہو جائے، ستارے جھڑ جائیں، آسمان لپیٹ لیے جائیں، زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے، اور چاند سورج جو ہے ان کو بلیک ہولز میں بند کر کے لپیٹ کے ان کی روشنی نور چھین لیا جائے، پہاڑ روئی بنا دیے جائیں، انسان پتنگے بے وزن ہو جائیں، بڑے بڑے طاقتور بھاگتے پھریں اور نفسا نفسی کا عالم ہو جائے، میں کیسے دنیا کو ترجیح دے لوں؟ ہماری اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ کر کے سمجھ کے کمانے بیٹھ گئے ہیں، لیکن میرے نبی کے اصول سیاست میں کچھ اور تھا۔ اور اس کے بعد چوتھا اصول ایثار اور قربانی، مجھے یہ آگے رکھنا چاہیے تھا لیکن میں یہاں پہلے لے آیا۔ پوری سیاست میں قربانی چلی ہے میرے محبوب کی، ہجرت کی ہے، ایک بھی جان کو مرنے نہیں دیا، سفر کیا ہے، وہ بندہ آیا ہے سر لینے آیا ہے، حق تو بنتا تھا کہ کہا میری حکومت آ لینے دے، سب سے پہلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا سر اتاروں گا۔ 100 اونٹ لینا چاہتا ہے نا، مجھے میرے رب نے بتا دیا کہ میری حکومت آنی ہے۔ کہا نہیں، تجھے کیسر اور کسرا کے کنگن جب جیت کے آئیں گے تو تیرے ہاتھوں میں وہ پہناؤں، تجھے وہ پہناؤں۔ سر کا قاتل تھا، دشمن تھا، ریٹ لینے آیا تھا۔ حضرات ثمامہ بن اسال مسجد نبوی میں بندھا ہوا ہے، 3 دفعہ اس بندے نے بولا ہے تیرے دین سے برا دین نہیں، شہر سے برا شہر نہیں، اور تیری چہرے سے برا چہرہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب آنکھ کا اشارہ کرتے تو گردن اتار دی جاتی، اور اسے وارننگ دے کے یہ نہیں کہا تجھے چھوڑوں گا، نہیں بلکہ چھوڑ دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی ذاتیات، نہیں دو دوسرے کو ترجیح، موقع دو، کبھی تو لوٹے گا، چھوڑ دو ان پرندوں کو باندھ کے سیاست نہیں ہوتی، میرے ہوئے تو لوٹ آئیں گے، نہ لوٹے تو پھر وہ میرے تھے ہی نہیں۔ لوٹا تھا کہ نہیں؟ حضرات میرے پیغمبر کی سیاست کا، مرشد کا ایک اصول مسئولیت، یہاں یہ نہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں نہیں جانتا میں کیا کروں، میں مائگریشن کر جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا، جان چھوٹ جائے گی، نہیں، مسئولیت۔
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ پبلک جو اس وقت ہماری جتنی بھی جگہ ہے اور جتنی پراپرٹی ہے صرف حکومت اس کا خیال رکھتی پھر نہیں ہے. بندہ بندہ ذمہ دار ہے. مرد عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار, بچوں کی ذمہ دار, ایک ایک چیز کی مسئولیت کندھوں پہ ہے. سب سے پوچھا جانا ہے. یہاں احتساب نہیں ہوا تو رب نے قدم گاڑ کے احتساب لینا ہے. یہ جو ذمہ داری ہے نا, یہ میرے محبوب نے بندے بندے میں پیدا کر دی تھی. اور عجیب مسئولیت تھی, عجیب مسئولیت. جس کی جو ذمہ داری لگائی اس نے نبھا کے دکھائی اور کمال نبھائی. مثالوں پہ آؤں تو شاید ٹائم زیادہ لگے. میں زندگی رہی تو کبھی اس کو پھر سے دہراؤں گا موضوع کو. اس کے بعد میرے محبوب نے جو اصول بنایا تھا وہ دیکھنے والا ہے. کمال اصول ہے. یہ سیٹ لینے کے لیے اب میں آ رہا ہوں کیا نہیں کرنا, پھر دوبارہ آتا ہوں کرنا کیسے ہے. جو کام نہیں کرنے, جو بندہ خود کو کسی عہدے کے لیے پیش کرے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اصول بنایا. 2 آدمی آئے, کہا محبوب یمن کی گورنری کی سیٹ خالی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ہاں کمشنر ڈپٹی کمشنر چلتا ہے تو حضور مجھے گورنر بنا دیں, اس کو نائب بنا دیں, ہم بڑا اچھا کام کریں گے. آپ نے کیا کہا, ہم مانگنے والوں کو طلبگار کو عہدہ نہیں دیتے. مانگنے والے لاؤ. اگر یہ اصول آج قائم کر لیں, یہ جو ووٹ مانگنے آئے ہوئے ہیں نا, میرے نبی والا صاف جواب دے دیں, جناب صلاحیت پیش کریں. آپ نے کتنے سال, 22 سال جد و جہد کی. ایک پارٹی کو وقت ملا, دوسری کو 4 3 بار حکومتوں کے موقع ملے. آپ نے ووٹ مانگے, ہم نے دیے. کرا کیا ہے؟ آخر میں جا کے کہتے تھے ہماری تیاری نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی. کہا نہیں, ہماری اپنی نظر ہے, ہم چنیں گے. دوسرا کام جو نہیں کیا گیا کہ الیکشن آپ نے کبھی نہیں کروایا. الیکشن نہیں ہوگا, سلیکشن ہوگی. اللہ کا اصول خلافت یہ ہے, رب نبیوں کو ووٹ ڈلوا کے نہیں, کس کو نبی بنایا جائے, کس کو امام بنایا جائے, کس کو لیڈر بنایا جائے, کون تمہارا سربراہ بنے. کہا ہم چن کے بھیجتے ہیں. اللہ یستفی, یہ رب کا چناؤ ہے. نبی کو مصطفیٰ کہتے اس لیے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے, الیکٹڈ نہیں ہوتا. اور سلیکشن بھی مرضی کی نہیں کہ اپنے لاڈلے کو آگے کر لیں گے. صلاحیتوں کو دیکھ کے, صلاحیت کو دیکھا جائے گا, پیشکش کو نہیں, جمہوریت کو نہیں, ووٹ کو نہیں, کثرت کو نہیں. جو مرضی. لفظ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا, جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا تھی. ڈاکو کتنا بڑا ہے, لٹیرا کتنا بڑا ہے, چور کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا راشی ہے, کیا کیا نہیں اس نے قوم کے لیے. ایک ٹھیکہ سڑک بننے کا ملا, کتنے لوگوں نے بیچ میں سے حصہ لیا, تب جا کے پتا چلا. نہیں, میرے محبوب نے کہا جمہوریت نہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت جو پریشانی ہے, مجھے پریشان کر رہی ہے, ہماری جو 3rd ورلڈ کے ممالک ہیں نا, ان کو لالی پاپ دیا گیا ہے جمہوریت کا, اور اس کے اوپر علماء نے پوری زندگی لگا دی ہے کہ جمہوریتین اسلام ہے. اس لیے میرے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جناب, امریکہ میں جمہوریت چل رہی ہے یا صدارتی نظام ہے؟ پتہ کریں. جو ہمیں دیتے ہیں وہ خود کیوں نہیں رکھتے؟ ملکہ الزبتھ برطانیہ کی 3 4 5 سال کے بعد ریٹائرڈ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پارٹی کا نیا چیئرمین نہیں آنا چاہیے تھا؟ نئے انتخابات نہیں ہونے چاہیے تھے؟ پوری عمر کے ساتھ جب تک زندہ رہی ہے ملکہ رہی ہے کہ نہیں. اور مسلمان اس بات پہ لڑ رہے ہیں جی خلافت اور ملوکیت کے چکر میں. یہ جی بادشاہ, یہ رئیس, یہ حکمران, یہ نہیں چاہیے. جب یہ تھے
جو منفی تھا نکل جاتا تھا، جو مثبت تھا سدا قائم رہتا تھا، ایک ٹائم ملتا تھا، لائف ٹائم اصول ہے، حاکم وقت لائف ٹائم ہے، ما لم ترو کفرن بواہا، جب تک نفع مند ہے، خیر خواہ ہے، اس کو موقع دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ابھی حکومت بنتی نہیں، ٹانگیں کھینچنا شروع کی جاتی۔ میرے نبی کے اصولوں میں سیاست میں ایک یہ تھا کہ اپوزیشن نہیں ہے، جو اپوزیشن بن کے آئے گا باغی کہلائے گا، اور جو باغی ہے جو بھی سر اٹھائے گا سر اتار دیا جائے گا۔ یہ تھا میرے، کتنے لوگوں نے سر اٹھایا، لیکن اصول تھا، قاعدہ تھا۔ ابھی ایک کام کرتا نہیں دوسرا میں نے کرنے نہیں دینا، یہ عوام کے فائدے کا نہیں ہونا، یہ میں نے کرنا نہیں، وہ میں نے ہونے نہیں دینا۔ انہی چکروں میں میرے خیال میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پایا۔ لوگ ملوکیت میں ملکہ کو بنا کے زندگیاں گزار دیں، اور تیرا دین جب رب بادشاہ بنائے۔ سلیمان علیہ السلام ملک تھے کہ نہیں، بادشاہ تھے کہ نہیں، کیا برائی تھی اس میں، کیا نہیں ملا لوگوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں یہ چیز نہیں تھی، اپوزیشن نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نہیں ہے تیرے نبی کی سیاست میں، مرشد کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ۔ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ ذاتی مفاد سوچے گی اور جوڑ توڑ کرے گی، یہی ہے نا تعریف۔ لیکن تیرے پیغمبر نے خود عامل بنایا، روانہ کیا، زکوٰۃ کے امور پہ فائز ہے، معیشت کو اٹھانا ہے۔ یہ جب واپس لوٹا تو کہنے لگا محبوب یہ آپ کی زکوٰۃ ہے اور یہ میرے تحفے ہیں۔ پکڑ لیا وہیں پہ احتساب، کہا ادھر آ، اگر آپ کو یہاں نہ بھیجتے یہ لوگ آپ کو تحفے دیتے؟ کہتا جی نہیں، ہم نے آپ کو یہ عہدہ نہ دیا ہوتا، آفیسر بنا کے روانہ نہ کیا ہوتا، یہ گفٹ تجھے ملتے؟ تیرا ذاتی تعارف تھا نا، والدہ کی باپ کی پہچان تھی اس لیے ملے۔ کہنے لگا جی نہیں، تو کہا سن، یہ تحفے تیرے نہیں ہیں، یہ بیت المال کے ہیں، اسے ذاتی مت سمجھ۔ اور ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آ گئے نا ہمارے پاس توشہ خانہ۔ یار آؤ تو صحیح، ایک مثال تو دے دو میرے محبوب کی سیاست۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک عامل تھا، آپ نے خود بھیجا تھا، کہتے آدھے تیرے آدھے میرے، چل لے یار، چلے گا؟ ایسے نہیں ہوا۔ تیرے پیغمبر کی سیاست میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں کی کئی دشمنی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہماری نفرت ان سے ہے جو ہمیں دو نمبری سکھاتے ہیں، جو ہمیں باہر سے بیٹھ کے لیڈ کرتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں، جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا چکر بناتے ہیں، جو حاکم تو نہیں ہے ہمارے، مگر باہر بیٹھ کے ہمیں لڑا کر کے خود حکومتیں کرتے ہیں، جو ہماری ایجنسیوں کے خلاف جاتے ہیں، جو ہماری حکومتوں کے خلاف، جو ہماری رعایا میں خانہ جنگی پیدا کرتے ہیں، ہم ان کے مخالف۔ اپنوں میں ہم معمولی سی بھی دراڑ نہیں چھوڑیں گے کہ بیچ میں سے غلط فہمی گزرے، رحماء بینہم، آپس میں بڑھے۔ حضرات، ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا وہ کالی کے بچے، کالی عورت کے بچے، صرف اتنا جملہ بولا ہے۔ میرے محبوب نے اسی وقت، کتنی ویلیو تھی اس بندے کی، میں یہاں اگر جمہوریت میں مثال لانا چاہوں تو ابن مسعود کی لے کے آؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا پوری دنیا، ساری مخلوق، اس کا وزن رب کے میزان میں کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے، اتنا بڑا میزان ہے، لیکن بندوں کو جہاں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے میرے نبی کی سیاست میں۔ کہا ابن مسعود کی پنڈلی دیکھ کے ہنس رہے ہو، یہ پنڈلی رب کے میزان میں رکھ دی جائے تو وہ بھی چیخنے لگے جتنا وزن ہے اس کا اللہ کے، اتنی بڑی۔ مگر دوسری طرف صوفی منش انسان، درویش، زاہد، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اتنا کہہ دیا کالی ماں کے بچے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے تیور دیکھنے والے تھے۔ اور آج میرے سیاسی حکمران کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی عزت جب تک اچھال نہیں لیتے سیاست نہیں ہوتی۔ عزت قائم ہے۔ میرے نبی کی خاتون اول نے دوسری خاتون اول کو
شاہی محل میں حاکم وقت مرشد کامل مرشد اقدس کے گھر میں یہ بول بولا گیا. صرف جملہ ہے. آپ تو کہتے ہیں نا جی یہ سیاست ہے, یہاں اپنا سوشل میڈیا فلاں میڈیا ایکٹیو ہونا چاہیے, تو یا پانچا کر دو, رگڑ کے رکھ دو. جو یہ میڈیا جو ہے وار جیت گیا وہ ویسے بھی جیت گیا. میرے پیغمبر کی گھر والی نے دوسری کو صرف اشارہ کر کے یوں کہا ہے, چھوٹے کا دلی, یا یوں کہہ لیں کہ گٹھی بول دیا ہوگا یا بونی کہہ دیا ہوگا. اتنے لفظ بولے ہیں. اور میرے محبوب نے اسی وقت سیاست میں آ کے اللہ کی خلافت کو قائم کر کے رب کا فیصلہ سنا کے کہا, داد نہیں دی کہ تو میری سب سے پیاری محبوبہ بیوی ہے, میرا تیرے سے پیار بڑا ہے, تو جس کو مرضی نہ سمندروں میں ڈالا جائے تو ان کو بھی کھارا اور کڑوا کر کے رکھ دے. روکا کہ نہیں روکا؟ رحماء بینہم, دشمن کے اوپر کڑی نظر اور اپنوں کے بارے میں یہ پہلو. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی, باہمی جنگ و جدال. اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں مدینے میں, لڑ پڑے, چھوٹی سی بات پہ آوازیں بلند ہوئی ہیں, اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوا ہے. میرے محبوب نے وہیں پہ زمانہ جاہلیت کی وہ پرانی رسم, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, یہ جھگڑے یوں مٹائے کہ پھر کسی کو ذات پات کے اوپر قوم قبیلے اور برادری پہ اٹھنے نہیں دیا. اور ہمارے ہاں یہاں سیاست ہوتی قبیلوں پہ, خاندانوں پہ, یہ فلان ہے یہ فلان ہے, یہ پنجابی ہیں یہ پٹھان ہے, یہ ایسے ہے وہ سندھی ہے یہ بلوچ ہے. ہاشا وکلا, تیرے پیغمبر نے اس سے ہٹ کر کے سارا کچھ کیا. اور اس کے ساتھ بڑا خوبصورت پہلو میں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی نے مخالفین جتنے مرضی شدید تھے, بھلے کافر کیوں نہیں تھے, ان کے ساتھ ایک موقع بھی نہیں آنے دیا کہ کسی اپنی عوام میں سے کہا ہو کہ اس کے ساتھ طوفان بدتمیزی, میں پیچھے رہتا ہوں تم ذرا اس کی خبر لو. یارو ابو سفیان سے بڑھ کے بھی کوئی بڑا دشمن تھا. کیا میرٹ بنایا سیاست کا؟ آج میں جیت رہا ہوں, مکہ فتح ہو رہا ہے, جو رب کے گھر میں بھی گیا کچھ نہیں کہا جائے گا, جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا کچھ نہیں کہا جائے گا. ایتھے نون لیگ والا کتے اپنی پارٹی چ پی ٹی آئی والا اپنی چ پی پی والا اپنی میں آ جائے صحیح, بس ایک دفعہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا ہو. کچھ کردار ایسے ہیں میں نے دیکھا, کھلاڑی تھے, بڑے نامور تھے, بڑی عزت تھی, لیکن بس وہ دوسرے کے رنگ میں چلے کیا گئے, ایک بیان کیا دے دیا, طوفان بدتمیزی. جب تک کپڑے نہیں اتار لیں ہماری سیاست نہیں ہوتی. لیکن کہا نہیں. اور 10ویں چیز جو میرے محبوب نے نہیں آنے دی وہ یہ تھی اپنی سیاست میں کہ انسانوں کا ہجوم نہیں بنایا, رعایا تیار کی ہے, کمال تیار کی ہے. اور یہی پہ میں ذرا آنا چاہتا ہوں, آپ بھی گھر جا کے پڑھیے گا. یہ 22واں پارہ ہے, اس کو کھول کے ذرا دیکھیے گا. کون ہے میرے محبوب کی رعایا؟ ان المسلمین والمسلمات, مرد سیفٹی والے, عورتیں بھی سیفٹی والی. سیفٹی کس سے لی ہے؟ کوئی بیلٹ باندھ کے نہیں, خود کو اسلام میں داخل کر کے. والمومنین والمومنات, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں. والقانتین والقانتات, رب کے سامنے جھکے مٹے سے مرد, جھکی مٹی سی عورتیں. والصادقین والصادقات, صرف پارٹی کا سربراہ صادق و امین نہیں, محمد الرسول اللہ, بلکہ ایک ایک مرد, ایک ایک عورت سچ کے جو ہے وہ منبع اور سچ چشمے. والصابرین والصابرات, مشکل ترین حالات آئے, قحط سالیاں آئیں, ہجرتیں آئیں, گھر اجڑ گئے, کاروبار اجڑ گئے, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. والخاشعین والخاشعات, تقوی والے, ڈر والے مرد اور عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات, تھوڑے بھی تھے صدقہ کرتے تھے. ایک کھجور 6 لوگ روزہ کھولنے والے. صبر کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا صبر کیا ہوگا؟ 6 حصے کیے ہوئے ہیں کھجور کے, اور جو کھجور کا ایک کھجور میں سے 6واں حصہ گھر کے سربراہ کے ہاتھ پہ ہے. روزے کے ٹائم میں آواز آتی ہے, روزے دار ہوں افطاری کروا دو, نہ نہیں کی گئی. صدقہ اسی کھجور کے ٹکڑے کو ادا کر کے کہا, لے
اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، آپ بھی روزہ کھول لیں، میں بھی کھولتا ہوں، تھوڑے میں سے بھی صدقہ۔ ہم اتنا کر کے بھی گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، مرد بھی روزے دار، احساس کرنے والے، اخوت والے، عورتیں بھی۔ الحافظین فروجہم والحافظات، مرد اپنے نکاح کے نظام میں جڑے ہوئے، زنا و صفا سے بچے ہوئے، عورتیں بھی۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، قدم قدم پہ اللہ سے جڑے، یاد کرنے والے، ڈر جانے والے، خوف کھانے والے، اللہ کے تذکرے کرنے والے۔ یہ تھی میرے پیغمبر کی رعایا، اور ایسی رعایا بنائی تھی، ہجوم نہیں بنایا، انسانوں میں انسانیت پیدا کی تھی۔ سر جی اتنے سال حکومت ملی، آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کی کتنی تربیت کی ہے؟ تعلیم اور تربیت یافتہ لوگ، یہاں صرف لڑنے اور کاٹنے والے بنائے۔ مزید چلیے، میرے پیغمبر نے جو بنایا، کہا مانگنے والوں کو نہیں ملے گا، جمہوریت بھی نہیں ہوگی، الیکشن بھی نہیں ہوگا، ہم سلیکشن کریں گے۔ کہا معاذ کو بلاؤ۔ کون ہے معاذ؟ اگر کیمرہ والوں نے اٹھنا ہوتا، میڈیا نے آنا ہوتا، تو کہتے حضور ایک بندے نے قبلہ رخ تھوکا تھا، آپ نے مصلی امامت سے ہٹا دیا تھا، اتنی بڑی پوسٹ اس کو دے رہے ہیں۔ یہ جو آدمی ہے، اس نے نماز لمبی پڑھائی تھی، آدمی نے شکایت لگائی تھی، یہ سزا یافتہ ہے، آپ نے اس کو پکڑ کے سرزنش کی تھی۔ افتان انت یا معاذ بولا تھا، جو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ یمن کی گورنر ہی سنبھالے گا؟ ماضی نہیں، کہا تربیت کر دی ہے، سمجھا دیا تو سمجھا دیا ہے، ہماری نظر اسی پہ پڑی ہے۔ کیا کروں میں تیرے اصول سیاست کو؟ ایک بندہ توبہ کر کے، معافی مانگ کے، سب کچھ چھوڑ کے، خدمت خلق کے جذبے سے نئے سرے سے آگے آتا ہے، تو اس کا 900 چوہے اس کو دکھا دیتے ہو کہ بلی حج کرنے چلی ہے۔ ایک بھی تانا میرے نبی نے نہیں دیا۔ 7 سال کی عمر میں آیا، قبول کر لیا، 50 میں آیا، قبول کر لیا، 30 سال جرم کی دنیا سے آیا، قبول کر لیا، شرک کرتا تھا، قبول کر لیا۔ حضرت عمر کو کوئی ایک جملہ میرے نبی نے بولا کہ یار تو ایسے تو ایسے؟ اور آج کا پرلے درجے کا گھٹیا ترین انسان بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے جی عمر ایسا، عمر ایسا، عمر ایسا، صدیق ایسے، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ وہ یار جس نے ان کو ہیرے بنایا، کندن بنایا، سونا بنایا، ان کو عظیم تر کر دیا، جن کو خام مال سے نکال کے مدینے سے، مکے سے اٹھا کے ان کو مثالی انسان اور خلیفہ بنا ڈالا، وقت کا امام بنا ڈالا، کیا میں جب پڑا ہوا نہیں تھا لوگ مجھے اٹھ کر کے مثالیں دیں گے کہ تم وہ ہے جو چھوٹے ہوتے ہوئے نالی پہ بیٹھتا تھا، یہ تھا تیرے پاس، وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا؟ یا تعلیم یا ڈگری ملنے کے بعد لوگ یہ چیزیں گنتے نہیں گنتے؟ سونے یہ کہاں سے آ گئی ہے تیری میری سیاست؟ تو ماضی لے کے بیٹھ جاتا ہے، ہو گئی ہوگی غلطی، موقع دیجئے۔ آئے جناب معاذ بن جبل کو چنا، اصول سیاست، اصول قیادت میرے پیغمبر نے دیے۔ صحیح البخاری کتاب الزکات باب وجوب الزکات، پیغمبر نے کہا معاذ تو ایسے علاقے میں جا رہا ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، آسمانی شریعت رکھتے ہیں، تورات زبور انجیل رکھتے ہیں، ان لوگوں میں جا رہا ہے، وہ تجھ سے باتیں کریں گے، تجھے ٹف ٹائم دیں گے، وہ اپنی ماضی کے انبیاء کی سیاست، قیادت، حکمرانی، ملوکیت سامنے رکھیں گے، لیکن اصول سیاست میں پہلا جملہ یاد رکھ، اعلمہم، انہیں یہ علم دینا، خبر دینا، پہلا اصول اللہ الہ الا اللہ، ساری دنیا ایک طرف، یہ حاکمیت اللہ کی ہے، حکمرانی اللہ کی ہے، میں خلیفہ ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، میں رسول و رسول اللہ ہوں، میں رب کے نمائندے کا نمائندہ ہوں، میں اپنی ذات کی طرف، شخصیت پرستی کی طرف نہیں، ایک اللہ کی توحید کی طرف، اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دعوت دوں گا۔ اگر تیری میری سیاست میں یہ چیز ہے تو مبارک ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن بھول گئے، کہیں کیمونزم، کہیں سوشلزم، کہیں جناب یہ ازم کا وہ ازم، لوگوں کو دیکھ کر کے خواب دیکھ کے چاہتے ہو کہ ملک جو ہے وہ بن جائے گا، کیا کرتے ہو؟
انہوں نے جو تمہارے لیے تم کر بھی لو تو تمہیں کرنے نہیں دیں گے. جزائر میں جمہوریت آئی نہیں تھی, لیکن جہاں دین کی بات آئے گی لوگ پریشان ہوں گے, ڈٹنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا. حضرات اسی طرح جب وہ توحید کو مان لیں, اگر اس چیز کو قبول کر لے, فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ. توحید کے بعد وطن عزیز میں یہاں بنتا تھا نا, غربت بڑی ہے, یمن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ چیزیں وہ چیزیں, مال پیسہ دولت متا. میرے پیغمبر کی سیاست پیسے پہ نظر نہیں تھی. کہا ان کو کہنا غریب ہو یا امیر ہو, آپ نے ایک ڈسپلن میں, ایک نظام میں آ کے دن میں 5 مرتبہ نظام صلات میں آنا ہے. قیام, رکوع, سجود اور تشہد میں قیام لوگوں کے سامنے رب کے لیے, جھکنا رکوع میں رب کے لیے, زمین پہ گرنا رب کے لیے, تشہد کے دھرنے اللہ کے دین, قانون اور بندوں کے تحفظ کے لیے ہوں گے, ذاتیات کے لیے نہیں. اچھا محبوب یہ کر لیا, کہا اگر یہ کر لیں تو پھر ان میں اخوت اور احساس پیدا کرنا. اخوت اور احساس 2 چیزوں سے. روزے کے نظام سے میرے نبی کی سیاست میں روزہ تھا. کہا سفر ہے تو چھوڑ دو, اور جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, چھوڑنا نہیں چاہ رہے. میرے محبوب نے بندوں کا بھی احساس کیا, بھوک اور پیاس سے دوسروں کا احساس پیدا ہو. آج جو امیر ہے, امیر ترین ہے, امیر شہر کے کتے بھی راج کر رہے ہیں, اور غریب شہر ترستا ایک نوالے کو. یہ تیری میری سیاست ہے کہ کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے کچے بیر پر. یہ تیری میری سیاست ہے کہ باپ بچوں کی بولی لگا رہا ہے. یہ تیری میری سیاست ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ تیری میری سیاست ہے کہ کسی کا احساس اور ادراک نہیں ہے. مگر ادھر کیا ہے, روزہ رکھوا کے احساس پیدا کر دیا کہ بھوک لگے تو پتا چلتا ہے, جب تک خود پہ نہ بیتے پتا نہیں چلتا بھوک کیا ہوتی ہے. پیاس جب تک خود کو نہیں لگے پتا نہیں چلتا پیاس کیا ہوتی. اور ساتھ میں ان کو یہ خبر دے, ان اللہ افترض فی اموالہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. امیروں سے لیا جائے گا, غریبوں پہ دیا جائے گا. تمہارے مالوں پہ اللہ نے صدقہ رکھ دیا, امیروں سے لے کے غریبوں کو دیا جائے گا. تمہارے امیر تمہارے غریب, کسی اور کو نہیں. صدقات, معیشت, زکات کا یہ پہلو امیروں سے, تاکہ دولت صرف انہی میں نہیں گھومے. کیسے لیا جائے گا پچھلے جمعے میں ساری تفصیل بتا چکا ہوں. حلال کمایا جائے گا, سال بھر پڑا رہے گا, اس میں سے لیا جائے گا. کرنسی میں سے 2.5% لیا جائے گا, فصل میں سے عشر لیا جائے گا, خرچے کیے ہیں تو نصف عشر کر دیا جائے گا. اگر کوئی خزانہ مل گیا ہے تو اس میں سے جو حصہ ہے وہ بتا دیا گیا 25%. یوں کر کے ہر چیز واضح کر دی گئی. یہ تھی میرے نبی کی سیاست. بیت المال بنا دیا گیا, اور بیت المال کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ نے فقراء کو, مساکین کو, قیدیوں کو, حالات کے تحت پھنسے ہوئے لوگوں کو, جن پہ کوئی طوفان ڈیزاسٹر آ کے معاملات فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں, ان لوگوں کو, مسافروں کو. اسی طرح اسلام میں داخل ہونے والوں کی مشکلات, تالیف قلبی کے لیے ان لوگوں کو, عاملین کو, ان لوگوں کو آپ دیں گے, اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے. فی سبیل اللہ کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان پہ لگیں گے, بیت المال نگرانی کرے گا. کیا خوبصورت سیاست تھی. اور ادھر کیا ہے, سنیے گا ذرا درد سے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, دنیا دار بھی بیٹھے ہو, پیسے والے بھی بیٹھے ہو. فیصل آباد کی صرف 2 یونیورسٹیوں کا بجٹ چیک کر لیں, میں باقی زیادہ کا نہیں کہتا, صرف 2 یونیورسٹیوں کا بجٹ چیک کر لیں, اور سالانہ رزلٹ چیک کر لیں, دونوں کا تقابل کر لیں, لگا کتنا ہے, ملا کیا ہے. اور کسی بچے کو لا کے چیک کریں کہ صلاحیت کتنی ہے. دوسری طرف یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھنے میں یہ لگیں گے. حضرات, اس کو کس حکومت نے کتنا بجٹ دیا وہ چیک کر لے, میرے خیال میں 1 روپیہ بھی حرام ہوگا. لکھا نہیں گیا, رکھا نہیں گیا, لیکن 1 سال بچہ دے کے اگلے سال رزلٹ چیک کر لے ہم سے.
ادب میں، تربیت میں، لحاظ میں، مروت میں، شرم میں، حیا میں، عزت میں، آبرو میں، غیرت میں، تعلق میں، وضع قطع میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اور جو نصاب مقرر ہے رب سے تعلق میں، للہیت میں، جب بڑے بڑے لوگوں سے نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، یہ تہجد سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کے ساتھ تار جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تیری میری سیاست ہے، مٹا دیے جائیں مسجدیں مدرسے۔ مرشد کے اصول سیاست میں سب سے پہلے رب کا گھر، سب سے پہلے صفہ۔ بجٹ آیا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ پتھر باندھ کے اپنی بیلٹ کمر کو باندھا ہوا ہے کہ کہیں جھٹکا لے کے کڑے آگے پیچھے نہیں ہو جائیں، صحابی غشی کھا کے گر رہے ہیں، بھوک شدید لگی ہوئی ہے، محبوب سے آ کر کے آیت کا ترجمہ پوچھتے، بتایا اتنے میں پہلا بجٹ آیا، بجٹ میں دودھ کا پیالہ آیا، میرے نبی کا اتنا سا بجٹ تھا، اوپر دیکھتے تو پتہ نہیں دودھ کی نہریں زمین کی طرف کر دی جاتی، مدینے میں کھول دی جاتی۔ مدینے میں اگر ریاض الجنہ کا پلاٹ دیا جا سکتا ہے تو وہاں سہولتیں بھی دی جا سکتی۔ لایا گیا، پیالہ آیا، میرے مرشد نے یہ نہیں کہا اسے ابو بکر کے گھر بھیج دو، میرا سسر بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اسے میری اکیلی باقرہ غیر شادی شدہ جس سے آپ کا نکاح ہوا، یہ خدیجہ کے گھر دے آؤ، نہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یہ ام حبیبہ کے گھر بھیج دو، یہ فلاں کے گھر دے آؤ، مجھے دو۔ ہائے رے تیرے میرے توشہ خانہ ہے، یہ ہے آخرت کے توشے۔ کہا، جسے کہا ہے وہ نام بھی آپ کو آتا ہوگا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہا صفا یونیورسٹی میں ہاسٹل میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سارے بلاؤ، 1 to all بلائے جائیں، آواز دی جائے۔ کہتے ہیں طوطے اڑ گئے، بجٹ تھوڑا ہے، اور آپ مدرسے کے بچوں کو یہ مجھے اکیلے پہ لگا دیتے، میری ضرورت زیادہ تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پہلے آپ، پہلے میں نہیں۔ اصول دیا ساقی القوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک بھی مجھے لگی ہوئی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے گا، کہا پہلے شروع کر دو دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے شروع کیا۔ میں نے کہا اتنے ماشاءاللہ ایک طالب علم تو بچے گا تو پھر کتنے باری ہے۔ یہی ہماری فکر ہے نا کہ ختم ہو جائے گی دنیا، وسائل، یہ معمولی سا بجٹ، یہ اتنا سا پاکستان، یہ تھوڑی سی، یہ کچھ نہیں ختم ہونے والا۔ رب سے جڑ کے تو دیکھو، رب برکتیں دے دے گا۔ درود پڑھتے ہو نا اللہم بارک، یقین نہیں ہے کہ رب برکت دے گا؟ اللہم صلی، یقین نہیں ہے کہ رب سلامتیاں اتارے گا؟ اتارا، برکت دی۔ کہتے ہیں کہ صفا کے جتنے بھی طالب علم تھے سب نے پی لیا، اور ڈیک ادوں لا کے چھٹی جدوں من پڑیا۔ پھر میرے محبوب نے کہا ابو ہریرہ پی، اور اصول کیا دیا؟ ساقی القوم ہے، پلانے والا آخر میں پیے گا، پہلے اپنے ہارٹ پارٹ نہیں بھرے گا، ونڈن والا ورتاوا پہلے اپنے پانڈے نہیں بھرے گا۔ دیے، میں نے پیا، آپ نے کہا اور پی، پھر پیا، کہا اور پی لیا۔ پھر میرے محبوب نے اس پیالے کو جس کو طالب علموں نے پیا تھا وہاں سے مرشد نے منہ لگا کے پیا۔ او مرشدو، کہاں گیا میرے نبی کی یہ سیاست کا پہلو؟ گم کیوں ہو گیا؟ ووٹ لینے ہوں تو آپ پہلے آئیں، آپ پہلے آئیں، حفاظتیں نگرانیاں مانگنی ہوں تو عوام پہلے آئے، اور جب سہولتیں ملیں تو پھر حکمران اور شاہ پہلے آئیں۔ نہیں، پہلے یہ غریب لوگ۔ ترجیح دی، یہ میرے نبی کی سیاست تھی۔ حضرات اسی طرح اخوت کا احساس پیدا کر کے میرے نبی نے نظام عدل چلایا تھا۔ یہ سیاست تھی ہی عدل پہ، انصاف پہ نہیں تھی، عدل پہ۔ مجھے نہیں کہیں نظر آتا انصاف کا لفظ ہی، یہ زیادہ سے زیادہ انسان کی بنیادوں پہ ہو سکتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہم سارے برابر ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، مساوات، سارے انسان مساوی ہیں۔ اللہ کے یہاں صرف تقوی کی ویلیو ہے، باقی عدل ہے۔ ایک بچہ روٹی کھاتا ہے، ایک دودھ پیتا ہے۔ اب دودھ پینے والے بچے کو بھی کہو تو روٹی کھا، اور روٹی کھانے والے کو کہو نہیں تو بھی بس دودھ پی، یہ ہوگا انصاف۔
اللہ نے جو دودھ پیتا ہے اسے دودھ، جو گوشت کھاتا ہے اسے گوشت، جو سبزی کھاتا ہے اس کو سبزی۔ تیرے رب نے مخلوق میں نظام عدل چلا رکھا ہے، پانی والوں کو پانی، فضا والوں کو فضا میں، ہوا والوں کو ہوا میں، ریگستان والوں کو ریت میں، پہاڑوں والوں کو پتھروں میں۔ دسترخوان لگا کے جو وہ کھاتے ہیں وہی دیا ہے، تیری میری طرح نہیں ہے۔ عدل، اور عدل کا تقاضا تھا۔ پیالہ چوری ہو گیا ہے، چرانے والی کا نام فاطمہ ہے، بنی مخزوم قبیلہ ہے، میرے نبی کی عدالت میں فیصلہ آیا ہے، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قبیلہ پورا بھاگا کہ قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہماری عورت، اچھا ناک کٹ جائے گی، خاتون اول تھی یہ کر گئی ناک کٹ جائے گی، فلاں آپ کی بیٹی تھی ناک کٹ جائے گی، آپ کی ماں ہے اگر اس پہ کیس چل گیا ناک کٹ جائے گی۔ کہا سنو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سفارش کے لیے میرے نبی کا حسنین کریمین جتنا پیارا اور محبوب، جس کو گود میں بٹھا کے پیار کرتے تھے، اور بڑے بڑے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے میرے نبی نے سپہ سالار بنا کے جنگ موتا میں روانہ کیا، اسامہ بن زید کی سفارش آئی، میرے نبی کی آنکھیں سرخ ہیں، اصول سیاست میں کہہ دیا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ تم قبیلے کی ناک، برادری کی ناک اور چتراہٹ کی ناک کٹنے کی بات کرتے ہو، اور سنو کیس یہی ہوتا، اور یہ فاطمہ بنی مخزوم کی نہیں، فاطمہ بنت محمد ہوتی، میری عدالت کا عدل اور انصاف یہی فیصلہ کرتا کہ فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ عدل تھا، وہ ملتا نہیں ہے۔ اور پھر کوئی کیسے اعتماد کرے، کیسے کرے اعتماد؟ کہا تھا جب تمہاری عدالت کتاب و سنت سے ہٹ کے ذاتیات، پسند ناپسند پہ فیصلے کرنے لگے گی، اللہ تمہاری قوم کے درمیان خانہ جنگی پیدا کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اصول سیاست میں اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ تیرا رب ان کے درمیان یہ کرتا ہے، اور تیرے نبی کی سیاست میں بازار کے اندر، منڈی کے اندر تول بھی پورا، ناپ بھی پوری، ملاوٹ بھی نہیں، من غشنا فلیس منا، یہ بھی اصول قائم تھا، خدمت خلق بھی تھا، اور امن عامہ یہ اصول سیاست کا قاعدہ تھا۔ دھماکہ ہوا ہے، تھوڑا سا آواز آئی ہے، ابھی سارے بات کر رہے ہیں اور پیمبر ننگے گھوڑے کی پیٹھ سے ہررا سے واپس آ رہے ہیں، پرسکون ہو کے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں حق میں وقت جاگتا ہو اور بازو کا سرانہ بنا کے بغیر پروٹوکول کے وہ ہرے میں لیٹتا ہو تو پھر کیسر و کسرا کانپا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے نبی نے اختلاف دلیل کے ساتھ سکھایا ہے، ذلیل کر کے نہیں۔ اختلاف ہے، دلیل دو، بات کرو، جو صحیح ہے اسے تسلیم کرو، جو غلط ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ میرے نبی کے گلے میں رسے ڈالے گئے، اوجڑیاں رکھی گئیں، اور مال لینے آئے بیت المال سے، رسا چادر گلے میں ڈال کے اتنی اس کو بل چڑھائے کہ میرے پیمبر کی آنکھیں باہر آ گئی، سرخ ہو گئی۔ ذاتی مسئلہ تھا نا، کتنے نگران تھے، میرے محبوب بھی بنا لیتے اپنے دائیں بائیں سارا کچھ۔ کہا اسے کچھ نہیں کہنا، اس نے جتنا مانگا اس کے حق سے بھی اسے زیادہ دینا ہے، اسے زیادہ دینا ہے۔ حالانکہ وہ ٹائم نہیں ہوا تھا، جو قرض لیا تھا اس کا بھی ٹائم وعدے کا نہیں آیا تھا۔ لوگوں یہ چیزیں تھی میرے محبوب نے جو اپنائی، اور اس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آخر میں اختصار کے ساتھ کہ اللہ کا تقوی تھا، احتساب کا ڈر تھا۔ وہاں بچہ بکریاں چراتا ہے، ایک بکری نہیں بیچتا، ابن عمر کو نہیں بیچتا کہ مالک کی ہے، میں چرواہا ہوں، یا ہم پورا ملک بیچ کے کھا جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کون سی سیکیورٹی تھی، کون سی اس پہ خفیہ ادارے لگے ہوئے تھے، صرف اللہ کا ڈر تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ پیسے لے کے بکری دے دے تو بچے کا جواب کیا تھا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک کو تو مطمئن کر لوں گا جواب دے کے کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، پیسے جیب میں ڈال لوں گا، لیکن جو اللہ دیکھ رہا ہے کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا، یہ وہ چیز تھی۔ حضرات آخری گزارش میرے نبی کی سیاست میں، اگر خلافت لائف ٹائم ہے تو ساتھ میں یہ بھی ہے کہ علیکم بالسمع والطاعہ، حکمرانوں کے تاج بلا وجہ نہیں اچھالے جائیں گے۔ فرمایا تمہارے اوپر ولو امر علیکم عبد حبشی، حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے،
چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کا چکر نہیں، اور اس کا سر منکے کی طرح پچکا ہوا بھی کیوں نہیں ہو، پھر بھی نہیں، شکل پہ صورت پہ نہیں جانا۔ علیکم بالسمع والطاعہ، پیروی کرنی ہے، ٹانگیں نہیں کھینچنی، ساتھ دینا ہے، دعائیں کرنی ہے، مناجات کرنی ہے۔ ما لم ترو کفرن بواہا، جب تک واضح کفر نہیں کرے اسے اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا لائف ٹائم۔ حضرات کبھی یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگر مدینہ کل مثالی ہو کے پوری دنیا پہ حاکم بنا تھا تو آج بھی وہ خلافت مدینہ، وہ ریاست مدینہ، وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے، مگر کب جب اس کے اصول، قاعدے اور ضابطے اور اس کی سیادت اور قیادت، طرز حکومت اور اس کی دین اور دنیا دونوں کو پہلوں کو لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صرف جذباتی نعرے مارنے والا نہ بنائے اور ایک ہجوم نہیں بنائے، بلکہ انسانیت کے دائرے میں رہ کے تربیت یافتہ ہو کے کتاب و سنت سے جڑ کے حاکمیت اعلیٰ کا تصور ذہن میں رکھ کے اللہ کا خلیفہ بن کے دنیا میں رہنے کا گر دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، میرے نبی کی سیاست کے خوبصورت اصول آپ نے پڑھے۔ ایک اصول دوسرے خطبے کے لیے چھوڑا تھا، خود احتسابی۔ کوئی دوسرا کیا کرے گا؟ میرے پیغمبر نے اپنا احتساب خود کیا ہے۔ آج میرے پیغمبر کے آخری دن چل رہے ہیں بیماری کے، مسجد نبوی میں بلا کے، اور یاد رہے کہ ایک اصول میں چھوڑ گیا، میرے پیغمبر کی سیاست کے جتنے بھی ادارے تھے وہ مسجد سے جڑے ہوئے تھے، الگ نہیں تھے۔ مسجد میں رہ کے جو رب کا ڈر، اللہ سے تعلق اور احتساب اور ایک للہیت اور ایک فضا رہتی ہے، وہ شاید باہر نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کہ مسجد کا کردار پیغمبر کی سیاست میں کیا تھا۔ بہرحال خود احتسابی کے لیے منبر پہ بیٹھ کے میرے محبوب نے کہا، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہے تو آج بدلہ لے لے، کسی کا کچھ دینا ہے تو بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ سارے یار پریشان ہیں، مرید پریشان ہیں، اور مرشد کہہ رہے ہیں کہ میں بدلہ دینے کو تیار ہوں۔ کھڑا ہوا، لوگوں کی امید ہے کہ معاف کر دے۔ کہا محبوب آپ نے مجھے ایک دفعہ مارا تھا، آپ کے ہاتھ میں جو درہ تھا وہ لاٹھی مجھے ماری تھی، آپ نے کہا مار لے۔ کہا حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرا جسم ننگا تھا، آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ کوئی اکڑ نہیں، کوئی انا نہیں، انانیت نہیں، کوئی میں نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ میرے پیغمبر نے کپڑا بھی اٹھا دیا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کے اس حصے کو چوم لیا اور کہنے لگا محبوب بدلہ لے لیا، میں نے امید ہے کہ اللہ اب مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ خود احتسابی، میرے پیغمبر کے گھر کی آخری رات ہے، گھر میں جو کچھ تھا دے دیا گیا۔ قوت میرے نبی کی سیاست میں تھی، کمزور لوگوں کو نہیں جینے دیا جاتا۔ کچھ نہیں تھا میرے نبی کے گھر میں مگر تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ جو دشمن ہے، جو غیر ہے، وار کا بدلہ وار، تلوار کا بدلہ تلوار، یہ نہیں کہ وہ دہشت پھیلاتا رہے اور ہم امن امن کی جو ہے وہ بھاشا بولتے رہے، ایسے نہیں ہوگا۔ جیسا آئے گا ویسی ٹکر، ٹکر اپنوں سے نہیں غیروں سے ٹکر لی میرے نبی نے اور پیغمبر نے۔ یہاں آ کر کے آخری رات گھر میں پکانے کے لیے جو جو لیے گئے نا، وہ بھی میرے نبی کی زرہ، دفاع والی چیز دے دی۔ اٹیک والی تلواریں پھر بھی رکھی ہیں، وہ گروی نہیں رکھی، زرہ دے دی گئی، جو لیے گئے۔ اور میری ماں جی کہتی ہیں، میرے پیغمبر کی اہلیہ کہتی ہیں، آخری رات ہے
میرے پیغمبر بیمار ہیں، مجھے تیمارداری کرنی ہے، اندھیرا اتنا ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، وہ بھی مجھے ہمسائی سے ادھار لے کے چرانا پڑا، کروڑوں ہڑپ کر کے، اولادوں کو باہر رکھ کے، دوسروں کو مثالیں دے کے بات نہیں بنے گی جب تک انہی میں رہنا، انہی میں جینا نہیں ہوگا۔ اور حضرات اس کا مزہ اپنا ہے۔ سچی بات یہ ہے، میرے یار دوست باہر ہیں، ویزو کی لائنیں تھی، مگر اپنے ملک میں دکھ سکھ میں رہ کے، اپنے بچوں میں رہ کے، انہی میں رہ کے، انہی کے حالات کو فیس کر کے، انہی کے ساتھ رہنے کا مزہ اپنا ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل حالات آئے تو اپنے بچے نکال دیے، اپنے پیسے نکال دیے، اپنی دولتیں نکال دی، خفیہ ذرائع اپنا لیے۔ میرے پیغمبر کا ایک بھی اکاؤنٹ مدینے سے باہر کسی شہر میں نہیں تھا، جو اکاؤنٹ تھا وہ سامنے پڑا ہے، آ کے دیکھ لو۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں، ہمیں ایسے حکمران مل جائیں۔ یہ صرف باتوں سے نہیں، کردار سے محنت کرنی پڑے گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ دن آسان ہو جائیں گے۔